أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، حاضرین جمعہ، اسلام ہر طرح کی صفائی پسند فرماتا ہے، ظاہری صفائی ہو، باطنی صفائی ہو، اسی طرح سے معاشرتی صفائی بھی ضروری ہے، نفس کی پاکیزگی اور طہارت بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام ہماری معاشرتی زندگی، خانگی زندگی پر بھی خاص توجہ دیا ہے، بلکہ یہ ایک فطری امر بھی ہے کہ ایک انسان یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے خانگی امور میں، اس کی معاشرتی زندگی میں ایسے امور برپیں اور ایسی چیزیں جنم لیں جس سے عزت و آبرو پر آ جائے۔ اسلام نے اس کی روک تھام کی مکمل تدبیریں کی، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے عزت و آبرو پر آنچ نہ آئے، اس کی وہ تدبیریں کی ہیں جہاں اگر ان تدبیروں پر انسان عمل پیرا ہو تو یہ برائیاں سرے سے جنم ہی نہیں لے سکتی، بلکہ ان تمام برائیوں کا وجود ہی نہیں رہ پائے گا اگر اسلامی شریعت کو مکمل طور پر نافذ کر لے ہر انسان اپنے آپ کا۔ میرے بھائی میرے دوست، ایک ایسی دکھتی رگ پر انگلی رگڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آج، اور اس کا تعلق غیرت سے ہے۔ ایک ہوتا ہے دینی غیرت، مذہبی غیرت، اسلامی غیرت، یعنی فطری بھی غیرت کوئی چیز ہوتی ہے۔ فطرت بھی تقاضا کرتی ہے کہ ایک انسان کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ آپ دیکھیں آئے دن اخباروں میں، سوشل میڈیا پر یہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں مسلم بچی فلاں غیر مسلم بچے کے ساتھ فراق ہے، بھاگ گئی۔ ایسی خبریں آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں، اور اس کی تعداد اب محدود نہیں رہی، معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اور بہت ممکن ہے آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے اپنے ماحول میں، اپنے گاؤں میں یا اپنے ضلع میں ایسی خبریں سنی اور دیکھی بھی ہوں۔ دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، میرا سنی ضرور ہے کہ اب مسلم بچیاں غیر مسلم لوگوں کے ساتھ کبھی عشق و معاشقہ کے نام پر، اور کبھی فرینڈشپ کے نام پر، کبھی لیو ان کے نام پر، اور پتہ نہیں کس کس نام پر اور کیوں بھاگ رہی ہیں۔ میں ان تمام وجوہات پر گفتگو نہیں کروں گا، کیوں بھاگ رہی ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور اس پر بھی گفتگو نہیں کروں گا۔ میں صرف آپ کو آپ کی حقیقت بتاؤں گا اور غیرت کا مقام و مرتبہ بتاؤں گا کہ کس حد تک ایک مومن کو باغیرت ہونا چاہیے، حالانکہ انسان باغیرت ہوتا ہے، اور ہم انسان سے اٹھ کر مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان اس قدر بے غیرت ہو جائے کہ اب اس کی بیٹیاں اور اس کی بہنیں بھاگیں، اور وہ بھی اپنوں کے ساتھ نہیں۔ یار اگر اپنوں کے ساتھ بھاگیں تو کیا یہ ذلت کم ہے؟ یہ بے عزتی برداشت ہے؟ کون ہے وہ شخص جس کو یہ ذلت برداشت ہے؟ شاید کسی کو یہ ذلت برداشت نہیں۔ اپنوں کے ساتھ اگر بھاگیں تو بھی یہ ذلت برداشت نہیں، اور حقیقت میں نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے بات کہی جا سکتی ہے کہ جب اس طرح کی خبریں سننے آتی تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسی تکلیف ہوتی ہے جو بالکل برداشت سے باہر ہوتی ہے، مگر انسان کرے تو کیا کرے گا؟ تو ذرا تھوڑی سی اپنی غلط کو جمائے، اور یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری بیٹی اور ہماری بہن اگر محفوظ ہے اور
اپنی قوم یا اپنے خاندان یا اپنے محلے یا اپنے گاؤں یا اپنے ضلع کی بچیاں اگر جو مسلم بھاگ نہیں پڑھتے نہیں پڑھ نہیں پڑتا، پڑھنا چاہیے. اور کیوں نہیں پڑھتا؟ کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے یہ جسم اس انسانی ہے. دائیں ہاتھ میں تکلیف ہو تو بایاں محسوس کرتا ہے. جسم کے کسی حصے میں اگر کہیں درد ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. یہی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی دی ہے. مومن کو اگر تکلیف ہو تو دوسرا مومن بھی بے چین ہوتا ہے. تو میں ایک دو لائن سے سمجھانے کی کوشش کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کس حد تک باغیرت ہونا چاہیے. میں ایک حدیث سے حوالے سے تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. نبی اکرم فرماتے ہیں من قتل دون اہلہ فہو شہید. بخاری کی روایت ہے. جو شخص اپنے اہل و عیال کی عزت و آبرو اور اسی طرح سے اس کے دفاع اور اس کے تحفظ کرتے ہوئے اگر مر جائے، قتل کر دیا جائے، تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. شہید کا درجہ اسے دیا گیا ہے. وہ شہید نہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو جان آخری کے حوالے کرتا ہے، نہ وہ احکام لاگو ہوں گے، لیکن اس کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے. کس کو؟ من قتل دون اہلہ. جو اپنے اہل و عیال کی عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر لڑ پڑے اور دفاع میں اسے اپنی جان گنوانی پڑے تو وہ شہید کا درجہ پاتا ہے. یہ غیرت کی بات ہے. اور آپ دیکھیں اگر بہو بیٹی بہن کسی سے ناجائز تعلق ناجائز رشتہ ہے تو اس سے نسب پر فرق نہیں آتا، نسب برباد نہیں ہوتا. شریعت کے اندر خلط ملط نہیں چلتا کسی معاملے میں. جس طرح سے توحید میں خلط ملط نہیں، شرک سے مکمل پاک ہونا چاہیے، اسی طرح سے حسب نسب کے تعلق سے بھی شریعت نے بڑا شفاف پہلو رکھا ہے. اور اسی لیے کیا کہا کہ آپ گھر میں بھی ہوں تو غیر محرم سے عورتوں کو بچا کے رکھنا ہے. اور ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہ تو چچیرا بھائی ہے، یہ کھلیرا بھائی ہے. کاہے کا کھلیرا؟ کوئی گنجائش نہیں. یہ پفیرا ہے تو کیا مطلب؟ وہ فرشتہ ہے، دودھ کا دھلا ہوا ہے، نامرد ہے. وہ اس کے پاس مردانگی نہیں، شہوت نہیں، جذبات نہیں. تو ہمارے گھروں میں نہ ہم اپنوں سے محفوظ ہیں نہ غیروں سے محفوظ ہیں. الحم و الموت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان کیے ہیں. کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارے کزن ہیں، یعنی ایک عورت کا جو دیور ہو یا جیٹھ ہو یا اور دیگر جو اس کے خاص رشتے دار ہیں، اس کے بارے میں پوچھا تو نبی اکرم نے الحم و الموت، یعنی یہ جو خاص رشتے دار ہیں جو غیر محرم ہیں، ان خاص غیر محرم رشتے داروں سے ایسے بچو جیسے موت سے انسان بچتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایسے ہیں جیسے موت. میرے بھائی کہہ رہا تھا کہ غیرت کا کس حد تک تاکید کی گئی ہے شریعت میں، اور یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. غیر مسلم بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن بھاگ جائے یا اس کے ساتھ کوئی غیر مناسب حرکت ہو، حتیٰ کہ اسے کوئی چھیڑے تو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انسانی تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے. اب آپ بتائیں کہ انسانی اور فطری تقاضے سے اٹھ کر کے بلند ہو کر کے ہمارا ایک اور مسئلہ ہے، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے بارے میں آتا ہے الاسلام یعلو ولا یعلا. یہ اسلام کی شان ہے. اب اگر اسلام کی شان یہ ہو تو اہل اسلام بے وقار ہوگا. اسلام کی اگر شان یہ، اس کی عظمت یہ، اس کی امتیازی، اس کا امتیازی پہلو یہ، تو پھر اس کے ماننے والوں کے امتیازی پہلو کیا ہوں گے؟ اب ذرا دیکھیں شادی. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. ایک مومن مرد کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرے جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائے. یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو اس سے شادی نہ کرے. اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اگرچہ بڑی سندر ہو، اگرچہ دیکھنے میں مسوڑ ہو، اگرچہ تم دل دے بیٹھے ہو، اگر تو تمہاری معشوقہ ہو، گرل فرینڈ ہو،
دکھے دیکھنے میں یا بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت دکھے. منظر نہیں دیکھا جاتا، اندر دیکھا جاتا ہے، سیرت دیکھی جاتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں 4 بنیاد پر لوگ شادی کرتے ہیں: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. دیندار عورت کو اپناؤ، کیونکہ دیندار عورت کو اپنانے سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. المرأة الصالحہ کو خیر متاع دنیا کہا گیا ہے. اس دنیا کی سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین شیء اگر کوئی چیز ہے تو وہ المرأة الصالحہ، نیک بیوی. تو میرے بھائی، اللہ کیا کہتا ہے کہ مومن مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی مشرکہ عورت سے شادی کرے. اب مومن مرد اگر مشرکہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا تو کیا مومنہ عورت مشرک مرد سے شادی کر سکتی؟ آگے جملہ ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا. اب ولیوں سے مخاطب ہے اللہ. ولیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی، اپنے گھروں کی عورتوں کو کی شادی غیر مومن مرد سے نہ کریں، مشرک مرد سے نہ کریں. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ کروڑپتی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ راجا بڑلا کا ناتی کیوں نہ ہو، اگرچہ فلاں فلاں کیوں نہ ہو، اگرچہ فلاں اس کے بہت سارے دنیاوی عہدے اور مناصب ہوں اور مال پراپرٹی اور جائیداد خوبصورت گورا کیوں نہ ہو. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اللہ نے نتیجہ نکالا ہے. کیوں ایسا ہے؟ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، نتیجے کے طور پر یہ لوگ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. یہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آگے کہتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اللہ اپنے حکم سے، اپنے اذن سے تمہیں مغفرت کی اور جنت کی طرف بلا رہے ہیں. اور تم کہاں جا رہے ہو؟ جہنم کی طرف. میرے بھائی، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہونے لگی تو ایک شک تھی، اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اگر کفار مکہ، مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر چلا آئے یا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر تم مسلمانوں سے جا ملے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا. ابھی کتنا دوہرا معیار تھا، لیکن بہرحال اللہ کا حکم تھا، مصلحت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مان لگا. ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان مسلمان ہو کر کے، کوئی کافر مشرک مسلمان ہو کر کے ہمارے پاس آئے گا تو ہم اپنے اس عہد کے مطابق، اس قرار کے مطابق تمہیں واپس کر دیں گے. شرط لگ گئی، معاہدہ ہو گیا. کئی مرد حضرات کو جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں واپس کیا بھی گیا اس عہد و معاہدہ اور صلح کی بنیاد پر. ام کلثوم بنت عقبہ بن، یہ مسلمان ہو گئی کافر سے، اور کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی. اب ان کے بھائی اور دیگر لوگ پہنچے گا، عہد و معاہدہ کے حساب سے آپ ہمیں ہماری بہن کو واپس کرنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باغیرت، لیکن سب سے زیادہ غیرت کس کو آتی؟ اللہ کو. کسی موقع پر کہتے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا تذکرہ ہوا تھا، بات نکل جائے گی آگے. نبی اکرم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے. سب سے زیادہ غیرت اگر کسی کو آتی ہے تو اللہ کو، اور اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی باغیرت ہے تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے اپنے آپ کو کہا، آپ نے کہا یہ ممکن نہیں. بات مردوں کی تھی تو یہاں تک تو ہم برداشت، دل پر پتھر رکھتے ہم نے اس کو مان لیا، سہ لیا. مگر بات عورت کی ہے، اس کے بڑے مقاصد ہیں، یہ برداشت سے باہر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک طرح کا چیلنج تھا، قبول ہوا. اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، سورہ ممتحنہ پڑھیں آیت نمبر 10. یا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اگر مومنہ عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو مومنوں یاد رکھو پہلے ان کا امتحان لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ مقرر کیا تھا کہ آپ امتحان لیں گے.
کیونکہ یہاں مخاطب اللہ کس سے؟ مومنوں سے تھا. اللہ نے کہا یا الذین آمنوا، مومنوں تمہاری ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری عمر فاروق کو بخشی. کہا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر کے مدینہ پہنچے تو پھر آپ اس کو چیک کریں. چیک کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ممکن ہے جو جھگڑ کے آئی ہو، شوہر سے جھگڑا ہو چل پڑی، ہوتا ہے. کسی کو مدینہ دیکھنے کا شوق ہوا چل پڑی، کچھ بھی ہو سکتا، کسی بھی مقصد سے آ سکتی. تو ہو سکتا ہو اللہ اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کوئی اور غرض و غایت ہو، کوئی اور وجہ ہو. تو اگر ان وجوہات میں سے کوئی دیگر وجہ نہیں، اس کو چیک کرنا ہے. حالانکہ اللہ اعلم بایمانہم، اللہ اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے ان کے ایمان کو. لیکن چونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، یہاں معاملہ مسلمانوں سے ہے، ظاہری معاملہ ہے، تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ چیک کرو. اب ام کلثوم آ چکی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، آپ نے کہا اس کو مرد اور عورت کی ترتیب نہیں تھی. اور تمہارے اس ظاہری جو ہم نے دفعات لکھی ہیں ان کے الفاظ کو اگر غور کیا جائے تو اس میں عورتیں نہیں آتی. منا رجل، رجل کے معنی ہوتے مرد. مرد ہم نے کئی بار کو واپس کیے ہیں، عورتوں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، اس لیے مرد واپس نہیں کریں گے. تو عہد کے مطابق بھی ہو گیا اور غیرت بالکل سامنے تھی اور اللہ کا حکم بھی آ چکا تھا. اب آپ سوچیں اللہ کے کہتا ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ یہ مومنہ ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو تم کسی بھی صورت میں انہیں کفار کے پاس واپس نہیں بھیج سکتے. یہاں معاملہ ہو رہا ہے کہ بھی نئی نئی مسلمان ہو کر کے آئی ہے، تب اسے اگر اس کے ایمان کی خبر ہو جائے، پتا چل جائے کہ یہ مومنہ ہے، تو اسے کافروں کے پاس واپس نہیں بھیجنا. باقی احکام اور ہیں. اب ہماری اور آپ کی بہو اور بیٹیاں اور بہنیں یہ جو بھاگ رہی ہیں، ان کے بارے میں شبہ ہے کہ مومن نہیں ہے؟ یہ تو مومنہ ہے نا، مسلمہ ہے نا. ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں، اس تعلق سے ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ فکر ہم سب کو ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور دیگر معلومات جو چیزیں وہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن کم سے کم غیرت تو پیدا کر لیں پہلے. اگر غیرت پیدا ہو جائے اور غیرت حقیقی پیدا ہو جائے، یہ جانا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کیونکہ غیرت جب ہوگی تو انسان اس کے جتنے علاج ہیں اور جتنی اس کی تدبیریں ہیں اس کے تحفظ کی سب کرے گا. آپ دیکھیں دنیاوی کوئی چیز ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ساری تدبیریں کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ اہم ہے وہ مسئلہ، زیادہ سنگین ہے. عزت پر آنچ، سر اٹھا کے چلنے میں دقت، یہ ایک مسلمان کے لیے بہرحال لمحہ فکریہ ہے. میرے بھائی میرے دوست، باتیں بہت ساری ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود بھی اپنی غیرت کو آغاز دیں اور من حیث القوم، قوم کی حیثیت سے بھی مجموعی غیرت کو بھی آغاز دیں. کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو جس سے ہماری ذاتی یا قومی غیرت پر آ جائے. اس کے روک تھام کی ساری پلاننگ اور تدبیریں ہمیں کرنی. آپ سوچیں ایک بات یاد رکھیں، جہاں عورتیں زیادہ بھاگ رہی ہیں بچیاں، وہاں ان بدماشوں کی بدماشی کی حد ہو گئی ہے. وہ کھلے عام ان کے پاس تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اس پہ خرچ ہے اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، ان کو باقاعدہ ہمت افزائی، تشجیع، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. تم ایسا کرو، تمہیں یہ دے دیں گے، تمہیں وہ دے دیں گے، تمہیں گھر دیں گے، پلاٹ دیں گے، پیسے دیں گے، نقد دیں گے، کیا وہ نہیں دیں گے، تحفظ اور پروٹیکشن بھی دیں گے. وہ اگر ایک برائی کے لیے اتنا زیادہ اگر وہ اپنے آپ کو منظم کر سکتے ہیں، کیا ہم برائی کے خاتمے کے لیے اپنی غیرت کو جگا نہیں سکتے؟ سوچیں، دشمن کی تدبیر دیکھیں اور ہماری خواب و غفلت دیکھیں، ہماری سستی اور بے توجہی دیکھیں، دونوں کو ٹیلی کریں. وہ برائی پر اس حد تک ہے اور ہم اس برائی کے خاتمے کے میں پرواہ
تک نہیں، آئے دن 2 4 خبریں لی جاتی ہیں۔ اور کتنی خبریں آپ کو دیکھا اور عدالتوں میں کتنے پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں میں سے مسئلہ ہے۔ بس اللہ ہمیں اپنے غیر کو جگانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنی اور اپنے قوم کی عزت و آبرو کے تعلق سے بھی سنجیدہ ہونے کی توفیق دے۔